قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے کوئی سازش تیار کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بھائی بنیامین ان کے حقیقی بھائی تھے، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ وہ اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ 2 تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام ایک والدہ سے تھے، اور باقی 10 بھائی الگ والدہ سے تھے، اس لیے سوتیلا پن تھا۔ تو سوتیلا پن اکثر حسد اور دشمنی کا جذبہ انسان کے اندر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنا خواب بیان کرنے سے منع فرمایا کہ اپنے بھائیوں سے نہ بتانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چاہے کسی شخص کا تعلق خانوادہ نبوت سے ہی کیوں نہ ہو اور نیک لوگوں کے گھرانے سے ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس میں اچھے اور برے دونوں طرح کے جذبات موجود ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں، لیکن بعض خواب حقیقت میں سچے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ دیکھا ہو۔ ایسے خواب بعض اوقات غیر مسلم حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں اس نوعیت کے بعض واقعات موجود ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو اس طرح کے خواب نسبتاً زیادہ دکھائی دیتے ہیں، جس میں کبھی ان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے، کبھی مستقبل کے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی تنبیہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض خوابوں میں فتح و نصرت کی خوشخبری دی گئی۔ غزوہ احد کے موقع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسا خواب دیکھا جس میں مسلمانوں کے نقصان کی طرف اشارہ تھا۔ نیز بعض احکام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دیے گئے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع سے مکے کا سفر کرنے کا حکم۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کا خواب حجت اور دلیل ہے اور وحی میں شامل ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ کا خواب نہ حجت ہے، نہ دلیل ہے، نہ وحی میں شامل ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی نبی کے علاوہ ہے اور وہ اپنا خواب بتا رہا ہے اور عمل کرنے کے لیے آدمی کو مجبور کرتا ہے تو وہ بالکل غلط کام کرتا ہے۔ صرف نبی کا خواب ہی حجت ہو سکتا ہے، اور نبی جب اپنے خواب کے بارے میں سامنے بتلائے اور اس کے اندر کوئی حکم ہو تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ خواب کا سلسلہ نبوت کے بعد بھی باقی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کا ایک جز باقی رہ گیا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو بھی میسر ہوگا کہ ان کو سچے خواب دکھائے جائیں گے، لیکن یہ سچے خواب ہونے کے باوجود ایک اشارہ مل سکتا ہے بشارت کا، یا ایک اشارت مل سکتا ہے انذار کا، اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ نہ حجت ہے نہ وحی میں شامل ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب بتلانے سے منع فرمایا گیا، کیونکہ ان کے جو دوسرے بھائی تھے وہ اللاتی بھائی تھے، مطلب باپ شریک تو تھے لیکن ماں شریک نہیں تھے، اور ایسے بھائیوں کو اللاتی بھائی کہا جاتا ہے۔ اصل میں 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے حقیقی بھائی، یعنی باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو، یعنی ماں باپ دونوں میں شرکت ہو، تو ایسے بھائی کو حقیقی بھائی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بھائی ہوتا ہے وہ جو اللاتی کہلاتا ہے، یعنی باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، اور ایک بھائی وہ ہوتا ہے کہ ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے۔ وہ اس طرح کے پہلے کسی اور سے نکاح ہونے کے وقت ان کی اولاد ہوئی ہو، اب دوبارہ کسی اور جگہ نکاح ہو رہا ہو طلاق کے بعد یا وفات کے بعد، تو ان سے بھی اولاد ہو، تو یہ دونوں آپس میں بھائی جو ہوں گے وہ اخیافی بھائی کہلائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بنیامین کے علاوہ جو بھائی تھے وہ سب کے سب اللاتی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ خواب دیکھا تھا وہ نابالغ کی عمر تھی۔ مفسرین کے بیان کے مطابق ان کی عمر مبارک اس وقت 7 سال یا 12 سال کی تھی۔ اس لیے اگرچہ یہ خواب عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حجت و دلیل کا درجہ نہیں رکھتا، کیونکہ حجت تو نبی کا خواب ہوتا ہے، اور نبوت اس عمر میں دی جاتی ہے جب انسان صحیح طور پر بالغ ہو جائے، بلکہ عقل، فہم و شعور کے اعتبار سے بھی جب پختگی کو پہنچ جائے۔
تبھی اس کو نبوت دی جاتی ہے۔ اور اکثر و بیشتر جو واقعات ہمیں نبوت کے ملتے ہیں وہ 40 سال کی عمر ہے۔ البتہ ایک سچا خواب تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ بڑی عمر کے تھے تو اپنے علم کے مطابق انہوں نے اس خواب کو سچا سمجھا، جو بعد میں حرف بحرف اس طرح ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنے والد صاحب کے سامنے کہا، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا، جیسا کہ سورت کے آخری آیتوں کے اندر یہ آیت کریمہ مذکور ہے۔ تو اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سے پہلے ہی یہ محسوس کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ باپ کی خصوصی محبت کو دیکھ کر اس کے اللاتی بھائی، اس کے دوسرے 10 بھائی دل ہی دل میں کڑتے ہوں گے۔ اب انہوں نے خیال کیا کہ اگر کہیں یہ خواب وہ لوگ سن لے یا ان تک پتہ چل جائے تو شیطان حسد کی آگ کو ان کے دلوں میں بھڑکا دے گا، اور جوش حسد میں وہ آنکھیں بند کر کے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو یوسف علیہ السلام کی اذیت اور خود ان کی رسوائی اور بد انجامی اور بدنامی کا سبب ہو۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ اپنا خواب بھائیوں کے روبرو اور بھائیوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی بنیامین تھے ان کے سامنے ذکر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ گو ان سے برائی کا کچھ اندیشہ تو نہیں تھا، لیکن یہ ممکن تھا کہ وہ سن کر بے احتیاطی سے دوسروں کے سامنے تذکرہ کر دے اور اس طرح یہ خبر لوگوں میں شائع ہو جائے۔ یہاں پر ایک بحث قابل غور ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالے میں لکھا ہے کہ قرآن لغت اور عقلی اعتبارات میں سے کوئی چیز اس بات کی تصدیق نہیں کرتی یا اس بات کی تائید نہیں کرتی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انبیاء میں سے تھے، کوئی تصدیق نہیں کرتی۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران یعنی جو دوسرے اللاتی بھائی جن کا تذکرہ ہوا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو دوسرے 10 بھائی تھے، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ان کے دوسرے بھائیوں میں بھی نبوت اور رسالت تھی، تو برادران یوسف نہ انبیاء تھے نہ رسول تھے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے، نہ صحابہ میں کوئی اس بات کا قائل تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو والدین کو اس طرح ستانے، رشتہ داری کو اس طرح توڑنے اور اپنے حقیقی بھائی کے قتل پر اس طرح کوشش کرنے اور اس بھائی کو غلام بنا کر بیچ ڈالنے اور بے یار و مددگار اس طرح چھوڑ دینے پر جری ہو اور کوشش کر رہے ہو اور پھر سری جھوٹ بولنے والے ہو اور اپنے والد کے سامنے ہیلے بہانے کر کے ان کو منانے والے ہو، تو ایسی حرکات شنیعہ اور ایسی غلط باتوں کی کیا نبی کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے، چاہے وہ بعثت سے پہلے ہی کیوں نہ ہو؟ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے برادران یوسف کے بارے میں نبوت کا کہنا یا لوگوں نے جو برادران یوسف کی نبوت کا خیال ظاہر کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو بھی بات کہی گئی ہے وہ جھوٹی ہے۔ ہاں ان کے پاس ایک دلیل ہو سکتی ہے، وہ ہے لفظ اسبات، لیکن لفظ اسبات کے بارے میں یہ بات لغت کے اعتبار سے اور تفاسیر کی روشنی میں ثابت ہے کہ اسبات صرف خاص صلبی اولاد کو نہیں بلکہ اقوام کو بھی کہتے ہیں، امتوں کو بھی کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے اسبات پر تقسیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے نہ ان کو نبوت دی گئی نہ وہ رسولوں میں سے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقام ہے اس کو تو قرآن نے اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ظاہر کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حقیقی معنی میں نبی تھے۔